السلام علیکم خواتین و حضرات. جناب اسپیکر، 12 اکتوبر کے بعد 4 اکتوبر پاکستان کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ایک بہت اہم دن بننے جا رہا ہے. کل ہم نے پاکستان میں ٹیلی ویژن کی سکرین پہ کچھ ایسے مناظر دیکھے جس نے پاکستان میں سیاست کی بنیادیں ہلا کے رکھ دی ہیں. کل ہم نے ٹی وی سکرین پہ بیٹھے عثمان ڈار اور کامران شاہد کو دیکھا. کل ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سیاستدان کو جو کہ ایک بزنس فیملی سے ہے، جو کہ ایک وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، ایک روشن خیال نوجوان ہے، اس کو کس طرح سے باندھ کے مار کے بلیک میل کر کے اس کی ماں کے ساتھ ریپ کرنے کی دھمکیاں دے کے اس کے ساتھ ایک طرح کی پریس کانفرنس کروائی گئی. اس کے بعد میری اس خیالی اسمبلی کی تقاریر کا ایک واضح جواز بنتا ہے کہ روشن خیال نوجوان، وہ نوجوان جو پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کی عملی سیاست میں اگر آئیں گے تو ان کو الٹا لٹکایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا. اگر وہ کرپشن کرنے سے انکار کریں گے تو ان کے خلاف جھوٹے کیس بنائے جائیں گے. ان کی ماں بہنوں کو آدھی رات کے وقت ان کے آبائی گھر سے باہر نکال کے ان کو سڑکوں کے اوپر پھینک دیا جائے گا. جناب اسپیکر، یہ ایک واضح اشارہ ہے، یہ ایک واضح حکم ہے عالی جناب کی طرف سے کہ کوئی بھی مڈل کلاس بندہ سیاست میں آنے کی جرت نہ کرے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں، جو کارکن ہیں، جو عہدیدار ہیں، ان کے ساتھ ایسی بے شرمی اور ایسی بے غیرتی اور ایسی ڈٹائی کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے کہ جس کی مثال ہٹلر کے بعد دنیا میں نہیں ملتی. جناب اسپیکر، 4 اکتوبر کو عثمان ڈار کے پروگرام کے ساتھ ایک اور پروگرام بھی ہوا جو پاکستان کے عوام نے کیا، جو لاہور کے عوام نے کیا. میں پہلے اس ایوان کے سامنے یہ بات کر دوں کہ میں اس اقدام کو سپورٹ نہیں کرتا، میں کسی طرح کی بھی وائلنس کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن کل لاہور کی سڑکوں پہ لاہوریوں نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر کو، پاکستان کے فارمر چیف منسٹر کو لاہور میں ان کی گاڑی کو روکا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا. وہ جذبات کا اظہار، وہ گندی گالیاں تھیں، ان کی گاڑی پہ مکے مارنا، عوام نے اپنا غصہ نکالا. جناب والا، آپ کو پتا ہوگا کہ گالی کے بعد اگلا سٹیپ گولی ہوتا ہے. میں یہاں پہ اس معزز ایوان کی توجہ 18ویں صدی کے فرانس کی طرف دلوانا چاہوں گا. جناب، اگر ہمارے مقتدر حلقے، اگر ہمارا معزز ایوان، اگر آپ دنیا کی تاریخ میں پبلک مینجمنٹ پہ، دنیا کی پالیٹکس پہ تھوڑی سی نظر رکھتے ہوں تو آپ کو صاف نظر آ جانا چاہیے کہ پاکستان اس وقت فرینچ ریولوشن کی طرح کا ایک خونی انقلاب جو ہے اس کے دھانے پہ کھڑا ہے. جس وقت سے رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوا ہے، اس وقت سے لے کے اب تک میں اور میرے جیسے اور بد دماغ، پاگل دماغ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ فرینچ ریولوشن کی ڈگر پہ چل رہا ہے. عوام کو آپ ایک خاص حد تک تو روک سکتے ہیں، لیکن وہ رکاوٹ جو ہے اس کی ایک لمٹ ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جس وقت عوام کے سامنے وہ ساری رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں. جناب والا، آج کی اسٹیبلشمنٹ، آج کے طاقتور حلقے فرانس کے بادشاہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہیں. اس کا حال دیکھیں کہ کیا ہوا. شہباز شریف کو اللہ کا شکر کہ شہباز شریف عوام کے ہاتھوں میں نہیں چڑھے. اللہ کا شکر کہ انہوں نے گاڑی کو لاک کر لیا. عوام کے ہاتھ چڑھ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو سکتا تھا. موب لنچنگ، فارمر پرائم منسٹر کی موب لنچنگ ہو سکتی تھی، اللہ نے بچا لیا. لیکن سوال یہ ہے کہ کب تک یہ اشرافیہ کب تک بچے گی. کل ہم نے ٹی وی سکرین پہ جو عثمان ڈار کی حالت دیکھی، اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ یہ اشرافیہ یہ کب تک بچے گی، خود کو طاقتور سمجھنے والے کب تک بچیں گے. اور جناب والا، میں تیسری بات آج اپنے اس خیالی اسمبلی کے سیشن میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فرینچ ریولوشن کے ہی ریفرنس سے وہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین کا کردار. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ مرد جہاں پہ ٹوٹتے ہیں، مردوں کی ہمت جہاں پہ جواب دیتی ہے، وہاں سے ہماری ماؤں کی، ہماری بہنوں کی ہمت وہاں سے شروع ہوتی ہے. جناب والا، عثمان ڈار کی ماں نے کل ہمیں فرانس کی خواتین کی یاد دلا دی، ہمیں اپنی تاریخ کی بہادر خواتین کی یاد دلا دی. جب ان کے بیٹے کو توڑا گیا، ان کے بیٹے کا بازو مروڑا گیا، ان کے بیٹے کو بلیک میل کیا گیا، تو پھر ماں کی ممتا جاگی اور انہوں نے خواجہ آصف کے منہ کے اوپر وہ چیلنج کیا کہ جو پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی ماں نہیں کر سکی. جناب والا، آپ دیکھیں کہ فرانس میں بھی جب انقلاب شروع ہوا تو وہ عورتوں سے شروع ہوا، عورتیں نکلی تھیں.
اور آج آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کہ مردوں کو تو آپ لوگ توڑ رہے ہیں، لیکن عورتوں کی ہمت آپ دیکھیں، طیبہ راجہ، صنم جاوید اور باقی بے شمار خواتین وہ 4 مہینے سے جیلوں میں پڑی ہیں اور آپ ان کو نہیں توڑ سکے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ہماری ماں، آپ اس کو نہیں توڑ سکے۔ عثمان ڈار کی ماں، آپ اس کو نہیں توڑ سکے اور نہیں توڑ سکیں گے۔ تو جناب والا، پاکستان کے اوپر ایک رحم کریں، اپنے اوپر ایک رحم کریں، اپنی اولادوں کے اوپر ایک رحم کریں کہ پاکستان کے عوام کو اس سٹیج پہ نہ لے آئیں کہ جس کے بعد کوئی گاڑی، کوئی بلٹ پروف گاڑی، کوئی بوٹ، کوئی چیز آپ کو نہ بچا سکے۔ اشرافیہ کی درگت بننا پاکستان کے عوام کے، پاکستان کے غریب عوام کے ہاتھوں میں لکھا جا چکا ہے۔ اب آپ کے پاس اس ایوان کے پاس اور طاقتور حلقوں کے پاس ایک آخری چند گھنٹے، چند دن ہیں کہ وہ ابھی بھی اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں، سب کو برابر کا موقع دیں، بلائیں میاں صاحب کو بھی، بلائیں نواز شریف کو بھی، موقع دیں سب کو، اور ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروائیں تاکہ اس حال میں پاکستان کے عوام کے نمائندگان آ کے بیٹھیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی وہاں سے پاکستان کا ایک ریوائول شروع ہوگا اور وہاں سے پاکستان کا ایک ترقی کا سفر شروع ہوگا، اور یہ خونی انقلاب یہ اس آخری سٹیج پہ آ کے اس کو بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیاستدانوں کو سڑکوں کے اوپر گالیاں دی گئیں، اور ان لوگوں کو بھی گالیاں دی گئیں کہ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس لیے نہیں، میں عمران ریاض کی بات کرنا چاہوں گا، اس لیے نہیں کہ ان سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ ان سے پیار ہے۔ ان کو بھی گالیاں دی گئیں، ان کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پہ اور لائیو آپ عوام میں جا کے دیکھیں، ان کے بارے میں بھی آپ عوام کے جذبات دیکھیں۔ عوام شکل دیکھنا پسند نہیں کرتی، لیکن کیا ہے کہ ہم ابھی بھی ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں، عوام ان سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے لیے آخری بات میں یہاں پہ اس نوٹ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ پاکستان سے محبت کرنے والی اشرافیہ، پاکستان سے محبت کرنے والی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے عوام کا حق نہیں چھین سکتے۔ ملک میں فوری طور پہ صاف اور شفاف انتخابات ہی سارے مسائل کا حل ہے۔ بہت شکریہ۔